سال 1948 پاکستان ابھی وجود میں آیا ہی تھا۔ ایک نئی ریاست، ایک نیا خواب، لیکن نظریات کی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ ایسے وقت میں ایک شخص کو اچانک گرفتار کر کے جیل کی تاریک کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ یہ گرفتاری عام ہرگز نہیں تھی۔ اس کے خلاف مقدمات بنائے گئے، گھٹیا ترین الزامات ان پر لگائے گئے اور یہاں تک کہ سزائے موت تک کا حکم سنا دیا گیا۔ آخر ایک قلم کار، ایک عالم دین اور ایک مفکر کو کیوں اس انجام تک پہنچا دیا گیا؟ کیا اس نے کوئی جرم کیا بھی تھا یا نہیں؟ اس قیدی کا اصل جرم یہ تھا کہ اس نے وہ بات کہہ دی جسے سننے کے لیے معاشرہ اور طاقتور ترین لوگ تیار نہ تھے۔ اس نے کہا کہ اسلام محض عبادات یا ذاتی زندگی کا نظام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ جرأت اور یہ بیانیہ حکمرانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ شخص تھے سید ابوالعلا مودودی۔ مالک خدا ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کی ہے، تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ وہ شخصیت کہ جنہوں نے 20ویں صدی میں اسلامی فکر کو نئی زندگی دی۔ ان کے قلم کی طاقت اتنی تھی کہ الفاظ تحریکوں میں بدل گئے اور خیالات نسلوں کے ذہنوں کو روشن کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے نظریات کا اثر صرف پاکستان تک محدود نہ رہا بلکہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ بنگلہ دیش میں اسلامی تحریکوں نے ان کی فکر سے رہنمائی حاصل کی۔ ترکی میں اسلام پسند جماعتیں ان کے نظریات کی جھلک دکھاتی تھیں۔ مشرق وسطیٰ سے لے کر شمالی افریقہ تک بے شمار تحریکیں ان کے افکار سے متاثر ہوئیں۔ ان کے الفاظ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بنے اور کئی ملکوں میں اسلامی بیداری کی بنیاد رکھی۔ لیکن اسی قلم نے انہیں بار بار قید و بند کی صعوبتوں سے گزارا۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ شخصیت کون تھی، کہاں سے آئی اور کس پس منظر نے انہیں اتنی مضبوطی عطا کی کہ وہ سزائے موت سننے کے باوجود اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ چلتے ہیں ان کی زندگی کے ابتدائی لمحات کی طرف۔ سید ابوالعلا مودودی 25 ستمبر 1903 کو اورنگ آباد دکن بھارت میں پیدا ہوئے۔ سید ابوالعلا مودودی کا بچپن ایک ایسے گھرانے میں گزرا جس میں دینی ماحول کے ساتھ ساتھ علمی وقار بھی تھا۔ ان کے والد سید احمد حسن ایک صاحب علم اور دیندار شخصیت تھے۔ یہ وہ ماحول تھا جس نے مودودی کے اندر چھوٹی عمر سے ہی دیانت، خودداری اور اسلام کے ساتھ گہری وابستگی پیدا کر دی۔ لیکن زندگی نے ان پر ابتدا ہی میں سخت امتحان ڈال دیا۔ جب وہ صرف 15 سال کے تھے تو ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کم عمری میں ہی ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پر آ پڑا۔ ایسے وقت میں بیشتر نوجوان ٹوٹ جاتے ہیں، مگر مودودی نے اپنے قلم کو سہارا بنایا۔ انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ صحافت کی دنیا میں قدم رکھا، اورنگ آباد کے اخبارات میں لکھنا شروع کیا، پھر مدینہ اخبار بجنور سے وابستہ ہوئے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کا قلم صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک نظریہ تراشنے لگا۔ تحریک خلافت کے دن تھے، بڑے صغیر میں مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ مودودی نے اسی زمانے میں لکھا کہ اگر مسلمان اپنی اصل پہچان کھو دیں گے تو وہ صرف ہجوم بن کر رہ جائیں گے، نہ کہ ایک امت۔ 1920 اور 30 کی دہائیاں ان کی فکر کے جلا پانے کا دور تھا۔ وہ صرف مذہبی عالم نہیں رہے تھے بلکہ ایک مفکر، ایک صحافی اور ایک عملی رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ انہی دنوں انہوں نے الجہاد فی الاسلام جیسی شورا آفاق کتاب لکھی جس نے بڑے صغیر ہی نہیں بلکہ عرب دنیا کے دانشوروں کو بھی چونکا دیا۔ جب اس کتاب کو علامہ اقبال نے پڑھا تو کہا، یہ نوجوان اسلام کی عظمت کو نئے سرے سے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابوالعلا مودودی کا یہی اعتماد آگے چل کر ایک تحریک کی شکل میں ظاہر ہوا۔ 1941 میں جب مسلمانان ہند آزادی کی جنگ میں اپنی سمت تلاش کر رہے تھے تو سید ابوالعلا مودودی نے لاہور میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ یہ کوئی عام سیاسی جماعت ہرگز نہیں تھی بلکہ ایک فکری عملی تحریک تھی جس کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ اسلام محض چند رسومات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ ایسا نظام جو سیاست، معیشت اور معاشرت سب کو اپنی آغوش میں لیتا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت سید ابوالعلا مودودی کی فکر کا ایک الگ ہی مقام تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک نئی ریاست محض ایک جغرافیائی خطہ نہ بنے بلکہ اسلام کے اصولوں پر کھڑا ہونے والا ایک حقیقی ماڈل ریاست بنے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ پاکستان کا مطلب صرف زمین کا ٹکڑا نہیں
بلکہ ایک نظریہ ہے، اور اگر اس نظریے کو پس پشت ڈال دیا گیا تو یہ ملک اپنی روح کھو بیٹھے گا۔ اس جگہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور اس دور کے کئی بڑے لیڈران خود اس بات پر زور دیتے تھے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور پاکستان اسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ مودودی کا اختلاف ان قائدین سے ہرگز نہیں تھا، بلکہ بعد میں آنے والی اقتدار پر قابض قوتوں سے تھا، جو اسلام کو محض ذاتی زندگی تک محدود رکھنا چاہتے تھے اور ریاستی معاملات کو پرانے استعماری ڈھانچے کے مطابق چلانا چاہتے تھے۔ ایسے میں مودودی وہ آواز بن گئے جو یہ اعلان کر رہی تھی، اسلام زندگی کے ہر شعبے پر حاکم ہے۔ ان کا یہی بیانیہ حکمرانوں کے لیے خطرے کا باعث بننے لگا۔ پھر آیا 1953 کا وہ سنگین سال جب لاہور میں احمدیہ مسئلے پر شدید ہنگامے پھوٹ پڑے، حالات بگڑنے لگے تو حکومت نے الزام سیدھا سید ابوالعلا مودودی پر ڈال دیا۔ انہیں گرفتار کر کے فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس عدالت نے انہیں سزائے موت سنا دی۔ یہ اعلان پوری قوم پر بجلی بن کر گرا، ملک بھر میں اضطراب پھیل گیا، لوگ صدمے میں آ گئے۔ لیکن جیل کی تنگ و تاریک کوٹری میں بیٹھے سید مودودی نے غیر معمولی استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے قریب آنے والے ساتھیوں سے کہا، اگر میری جان جانے سے اسلام کی سربلندی باقی رہتی ہے تو یہ سودا برا نہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سکون تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی جان لی جا سکتی ہے، لیکن ان کا نظریہ اور ان کا پیغام کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مہینوں تک وہ سخت قید میں رہے۔ ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنے نظریات سے دستبردار ہو جائیں، اپنے موقف کو نرم کر لیں، لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کمزوری نہیں دکھائی۔ ان کے نزدیک یہ صرف ان کی ذات کا معاملہ نہیں تھا، یہ اسلام کی سربلندی اور ایک پوری امت کی فکری آزادی کا معاملہ تھا۔ یہ فیصلہ اس وقت کے طاقتور حکمران جنرل ایوب خان اور اس کے قائم کردہ نظام نے کرایا۔ یہ نظام چاہتا تھا کہ اسلام ریاستی معاملات سے دور رہے، لیکن مودودی کی سوچ اس طاغوتی نظام کے برعکس تھی۔ انہوں نے ڈٹ کر یہ اعلان کیا کہ اسلام کا پیغام ہر حال میں جاری رہے گا، چاہے اس کی قیمت جان کی صورت میں ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ بالآخر عوامی دباؤ اور بین الاقوامی سطح پر بڑھتے احتجاج کی وجہ سے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا گیا اور کچھ عرصے بعد انہیں رہا بھی کر دیا گیا۔ لیکن یہ واقعہ تاریخ میں ایک مثال بن گیا کہ کس طرح ایک مفکر نے جیل کی کوٹری میں بھی اپنے نظریات کو زندہ رکھا اور خوف کے بجائے ایمان اور حوصلے کے ساتھ تاریخ میں اپنا نام امر کر دیا۔ سید مودودی کی ثابت قدمی نے یہ پیغام دیا کہ طاقتور حکومتیں انسان کو جسمانی طور پر قید کر سکتی ہیں، لیکن ان کے نظریے اس کے قلم کو کبھی قید نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے افکار پاکستان سے نکل کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، اور آج بھی لاکھوں لوگ ان کے نام سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ کی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ اب ابوالعلا مودودی جیل سے نکلنے کے بعد پہلے سے زیادہ پرعزم، طاقتور اور زیادہ پر اثر بن گئے تھے۔ اب ان کا قلم پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ چلنے لگا۔ سید مودودی کی سب سے بڑی طاقت ان کی تصانیف تھیں۔ انہوں نے درجنوں کتابیں لکھیں جن میں اسلام کو جدید ذہن کے سامنے منطقی اور مدلل انداز میں پیش کیا۔ ان کی مشہور ترین تصنیف تفہیم القرآن ہے، جس میں انہوں نے قرآن کریم کو عام فہم زبان میں سمجھایا ہے۔ یہ صرف ایک تفسیر نہیں بلکہ ایک فکری انقلاب تھا جس نے عام مسلمان سے لے کر تعلیم یافتہ طبقے تک سب کو متاثر کیا۔ ان کے دیگر اہم کارناموں میں اسلامی ریاست، خلافت و ملوکیت، پردہ، معاشیات اسلام، سود اور بہت سی ایسی کتابیں شامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں کو نئی جہت دی۔ ان تصانیف کا کمال یہ تھا کہ یہ صرف علمی کتابیں نہیں تھیں بلکہ ایک مکمل لاہ عمل فراہم کرتی تھیں۔ سیاست، معیشت، معاشرت اور تعلیم، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس پر انہوں نے قلم نہ اٹھایا ہو۔ ان کی تحریروں نے پڑھنے والوں کو سوچنے پر مجبور کیا اور اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات کے طور پر دنیا کے سامنے رکھا۔ اس طرح سید ابوالعلا مودودی کا اثر پاکستان تک محدود نہ رہا۔ ان کے افکار نے سرحدیں توڑ کر عالمی سطح پر اپنی پہچان بنائی۔ بنگلہ دیش میں اسلامی تحریکوں نے ان سے رہنمائی حاصل کی۔ ترکی میں اسلام پسند جماعتوں میں ان کے نظریات کی جھلک نمایاں نظر آئی۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں اسلامی تحریکیں ان کے افکار سے متاثر ہوئیں۔ یہاں تک کہ مغرب میں مقیم مسلم نوجوان بھی
ان کی تحریروں کو پڑھ کر اپنی شناخت تلاش کرنے لگے۔ ان کے الفاظ صرف تحریریں نہیں تھے بلکہ مشعل راہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مودودی کو دنیا بھر میں ایک عظیم مفکر اور مجدد کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ ان کے نظریات نے اسلامی بیداری کی وہ لہر پیدا کی جس نے 20ویں صدی کی سیاست اور معاشرت پر گہرے اثر ڈالے۔ کئی ممالک کی تحریکوں کے رہنما کھل کر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ سید مودودی کی تحریروں نے انہیں راستہ دکھایا اور ہمت بخشی۔ اتنی بڑی جدوجہد اور مسلسل دباؤ کے بعد ان کی صحت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ آخری برسوں میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ علاج کے لیے انہیں امریکہ لے جایا گیا مگر وہاں بھی حالت نہ سنبھل سکی اور یوں 22 ستمبر 1979 کو یہ مرد مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کی وفات کی خبر پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئی۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں لاکھوں لوگوں نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا۔ لاہور میں جب ان کی نماز جنازہ ہوئی تو ہر طرف انسانوں کا سمندر تھا۔ علماء، طلباء، عام عوام، ہر طبقے کے لوگ آنسوؤں کے ساتھ انہیں رخصت کرنے آئے تھے۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت تھا کہ ایک شخص جو کبھی جیل کی تاریک کوٹری میں تنہا کھڑا تھا آج کروڑوں دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ سید ابوالعلا مودودی دنیا سے رخصت ضرور ہو گئے مگر ان کے الفاظ، ان کے نظریات اور ان کا علمی ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ ان کی تحریریں نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کی جدوجہد ایک یاد دہانی ہے کہ حق کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر ناممکن ہرگز نہیں۔ بزدل آدمی کا کام خدا کے راستے کی طرف دعوت دینا نہیں، جہاں سی چوٹ لگے اور جو بلبلے کی طرح بیٹھ جائے وہ آدمی خدا کے راستے کی طرف دعوت نہیں دے سکتا۔ خدا کے راستے کی طرف دعوت جو شخص دے سکتا ہے وہ ہے جو سخت سے سخت دشمنی کے ماحول میں، مخالفت کے ماحول میں، خطرات کے ماحول میں اسلام کا علم لے کر اٹھ جائے اور کوئی پرواہ نہ کرے کہ نتائج کیا ہو۔